نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی سوکھی ہوئی چھڑی پکڑی اور اس کے پتوں کو جھاڑا مگر وہ نہ جھڑے۔ آپ نے دوبارہ اس کے پتوں کو جھاڑا مگر پھر بھی نہ جھڑے۔ تیسری مرتبہ آپ نے جھاڑا تو اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تنقض الخطایا کما تنقض الشجرۃ ورقها۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا گناہوں کو اسی طرح زائل کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے جس طرح اس درخت کے سوکھے ہوئے پتے گر گئے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔ ترمذی شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے ایک درخت کی سوکھی ہوئی ٹہنی پر اپنی لاٹھی مبارک ماری اور اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا یہی جو 4 کلمات میں نے پڑھے ہیں کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے تو یہ کلمات اس کے گناہ اسی طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح اس درخت کے اس شاخ کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص لطف و کرم ہے۔ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ ہم سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، میرا خیال 1 منٹ میں کئی مرتبہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ آسان سا وظیفہ ہے مگر اتنا مؤثر ہے، اس قدر فضیلت رکھتا ہے کہ جیسے ایک درخت کے سوکھے ہوئے پتے گر جاتے ہیں، یہ گناہوں کو اسی طرح گرا دیتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک درخت کی ایک شاخ کو پکڑا، اس کے پتے جھاڑے، پہلی مرتبہ نہ جھڑے، دوسری مرتبہ آپ نے کوشش کی پھر بھی نہ جھڑے، تیسری مرتبہ آپ نے ہلایا اس کے پتے گر گئے۔ اسی طرح یہ جو ہم نے یہاں کلمات پڑھے ہیں یہ بھی 4 ہیں۔ اگر آدمی یہ سمجھے کہ سبحان اللہ کہنے سے میرے گناہ کیسے جھڑ جائیں گے، تو اللہ کے ہاں کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ صرف ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتا ہے تو اس کے گناہ چاہے آسمان کی بلندیوں تک کیوں نہ ہوں، اللہ تو وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر خاص انعام ہے۔ یہ 4 کلمات جو ہیں، حالانکہ یہ بچہ بھی یہ کلمات آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، آدمی ایک مرتبہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کتنے گناہ ہوں گے جو جھڑتے ہی رہیں۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ آج کل تو گناہ کرنے والی بہت ساری مشینیں آ چکی ہیں، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کس قدر گناہ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، یہ فیس بک ہے، یہ
یوٹیوب ہے، اس پہ ہم کوئی بھی نازیبا چیز دیکھتے ہیں، کوئی غلط یا فحش چیز دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں دیکھنے والا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے، مگر ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اس کو اگر ہم مزید کھنگالیں، ذرا تفصیل اس کی دیکھیں، ہم کوئی بھی یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر کوئی کلپ دیکھتے ہیں یا کوئی اللہ معاف فرمائے ہم گانا سنتے ہیں، تو جتنا ٹائم وہ چلتا ہے، جس نے وہ اپلوڈ کیا ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اس کے پیسے جاتے ہیں۔ ایک 5 وقت کا نمازی وہ اپنے پیسے کسی گانے بجانے والے کو دے، کل قیامت والے دن اس کا تو سارا حساب ہوگا، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کیسے بسر کی، یہ تمام سوال ہم سے ہوں گے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ جو ہم نے کوئی بھی سوشل میڈیا پر چیز اس کو لائک کیا ہے، اس کو شیئر کیا ہے، حتیٰ کہ اس کو صرف دیکھا ہے، اس کو نہ لائک کیا ہے نہ اسے آگے شیئر کیا ہے، صرف دیکھا ہے، دیکھنے آپ کے دیکھنے کے بھی کسی اور کو پیسے مل رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں ہم گناہوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو ہر لمحہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتے رہیں کہ جس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مگر وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ایک سفر پر تھے، آپ نے ایک درخت کی شاخ کو ہلایا، اس کے پتے جھڑ گئے، 3 مرتبہ آپ نے یہی عمل کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ اے سلمان، تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ خود ہی فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس شاخ سے پتے جھڑے ہیں۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ اعمال کرنے بھی چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے گناہوں کا اندازہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ پہاڑ بن جائیں، ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار لگ جائے۔ ہمیں یہ اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔